میرے عزیز دوستو، زندگی میں انسان کوئی بھی ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی پروگرام بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ارادے، میرے پروگرام اور میں نے جو نیتیں کی ہیں وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ارادہ ہر انسان رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کی منزل بھی میسر آئے۔ کچھ لوگوں کا مقدر رستہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نصیبہ کچھ دیر کا سفر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام نافذ کرنے کی ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد آتا ہے تو منزل کو پہنچ جاتے ہیں اور اسلام کی ٹرین سے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا سب کے حصے میں نتیجہ بھی آئے، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سفر کو جاری رکھنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تیزی کے ساتھ ہماری ملت کے جوان تھوڑے سفر کے بعد تھکنے لگے، تھوڑا رستہ طے کرنے کے بعد مایوس گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اور بالخصوص بندہ مومن کی تربیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ڈٹے رہو، ورابطوا اور کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صبر کرو، ڈٹے رہو اور جد و جہد جاری رکھو، ورابطوا کمر بستہ رہو، بڑھتے رہو۔ میدان کربلا کے اندر دو چیزیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جو سب سے زیادہ واضح، جو بڑی نکھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہی دو چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے اندر تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کو جلدی کاہے کی ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض جگہوں پہ چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ابا جی سے اور دادا جی سے آپ یہ کہیں کہ کام اپنے وقت پہ ہونا ہے، جلد باز نہ ہوا کریں۔ میدان کربلا نے انہی دو چیزوں کا ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر، ایک استقامت۔ آپ اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ گزاریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ دو چیزیں سبق ہیں میدان کربلا کا۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی مثال علماء نے لکھی ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہو۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب، تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا
और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वनहा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम है। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, सबक पढ़ाते रहे। 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे, अगर सारा कुछ उसी की जानब से है तो ये तो कोई बात ना हुई कि दुख आने पे बंदा कहे हो ये क्या बन गया। सुख आए तो बंदा के देखा मैंने मेहनत की थी तो कामयाब हो गया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र को समझ जाओ, जब वो मुस्तफा करीम के कंधों पे थे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनका सर नेज़े की नोक पे था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मकाम पर किसी जगह भी हुसैन इब्ने अली शिकवा करते नजर नहीं आते। सैयदना इमाम अली मकाम हर मकाम पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वो मस्जिद नबवी के मिंबर पर जलवा फिराज थे और जब तक जमाना हाथ बांधे उनके सामने खड़ा था फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब उनके बच्चों के हाथों में जालिमों ने जंजीरें डाल दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सूरज चांद भी सैयदा ज़ैनब के घर के करीब से गुजरते थे तो जरा थोड़ी नजर हटा के गुजरते थे, मालिक फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शाम के बाजार में परदेसी बहन अपने भाई का कटा हुआ सर लेके सफर कर रही थी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मारो मारो ना मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवा ते जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते फिर सुख नू चुल्ले डावा। ये अल्हम्दुलिल्लाह का मिजाज लाओ। ये रोज जो घर में लड़ाई करना, रोज इख्तलाफ राय की बात करना, रोज कभी किसी की गीबत करना, कभी किसी की करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी किसी चौक में बैठ के शिकवा करना, कभी कहना कि फलां जगह में नाकाम हो गया, फलां की वजह से हो गया। ये कुछ शेवा है मुसलमानी का? मुसलमान हर हाल में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, मुसलमान हर हाल में अपने रब को याद करता है। वो कहता है बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मेरी मजबूरी है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी ड्यूटी करता है वो अपने काम लगा रहता है। आप कभी पलट कर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को देखे ना, खूबसूरत जिंदगी को। मैं क्या करूं, हमारे मिजाजों में बातें ऐसी आती जा रही हैं, हम इंतजार करने को तैयार ही नहीं। अभी मेहनत किया तो शाम को रिजल्ट आना चाहिए। जो पूरी 5 दिन नमाज पढ़ लेता है वो कहता है अभी मैं वली नहीं बना, इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दुरूद पाक पढ़ लेता है कहता देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए,
میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں، تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا. تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں، تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے، میں بدکار پرانا خادم، او میں نہیں اس قابل یار، یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے، مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا. کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل، مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے. اور سجنوں سنو، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں. اتنا صالح بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، عمر کی بڑی بات ہے، عمر کی بڑی بات ہے. تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو، مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، میں معاف کر دیا جاؤں، نیکی اور بدی برابر برابر ہو، چھوڑ دیا جاؤں. درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے، اتنی جلدی، اتنی سپیڈ، اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے، سویرے ہو جائے. آپ اپنی جدوجہد تو کریں، آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے، میدانوں میں رہے. حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے. یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے. اسلام پھیلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا، اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا. جلدی بڑی ہے، بہت جلدی ہے، شارٹ دروازہ چاہیے، صبر ہی کوئی نہیں، استقامت ہی کوئی نہیں، فٹافٹ ہو جائے. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں، روزہ تو رکھنے لگا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں، اب کوئی نکاح کر دینا. تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کیا یہ بغیر نکاح کی ہو گئی ہے. یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی میری نگاہ نہیں، پریشان نہ ہو جائیے گا، یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے. او خدا کے بندو، تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ، تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا، وصال، یہ تو اختتام ہے، ملاقات تو فنا ہے، جو مل گیا وہ تو گیا، جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے، پھر کیا ہوا تھا؟ جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں، جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا، ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں، تو نقش قدم تلاش کر، نقش قدم. ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، اشاق کو بھی دیکھا، رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا. تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج، کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. یا رسول اللہ معراج کی رات آپ کہاں تک گئے؟ کوئی پتہ نہیں. کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا. میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی، میرا تو معاملہ حل ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات. تھوڑا سفر کر. ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، کتنے بھی عظیم ہیں، کتنے بھی لائق ہیں، کتنے بھی نیک ہیں، پھر بھی آزمائش زندگی کا حسن ہے. میں مسافر ہوں، کوئی زندگی کے 11-12 سال ہو گئے مجھے سڑکوں پہ وقت گزارتے، تو میں بہت سارے لوگوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. میری جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے. ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے. تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں. جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے، کبھی کوئی دکھ بھی دیکھنا پڑے، کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے،
कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मजा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था, लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए। किसी ने लुट ली इलम जवानी, किसी हासे चोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। वेखना जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसी ने सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सीखिया है, ते किसी ने पहने है फकर दा चोगा उस ज़ुहद कमावन सीखिया है। आजम वेख नसीबा साडा, असी यार मनावन सीखिया है। तू वेख नसीबा साडा, असा यार मनावन सीखिया। मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फे वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालिब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने, हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर, ये हौसला मेरी चादर। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दे। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज दे दे। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं, किसी जगह ठहरना तो सीखो। मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना, मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबवी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अज़ियतनाक और खौफनाक है, सारा दिन मार खाता है,
پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے, محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے. او تینوں لب دیاں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, آ ویکھنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں, ہن تے آکھ دے لوگ شدائی, اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے ہیں تاج گدائی, اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی. بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا, لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں, کسی جگہ بھی ٹھہراؤ, کسی جگہ بھی صبر نہیں, کسی کام پر بھی استقامت نہیں. ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں, تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں, ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے, سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے, سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے, جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے. یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا, اتنا مثالی تھا, اتنا مثالی تھا. ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا, اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو, تو بوڑھے کی کمر کئی کئی روز کھڑی نہیں ہوتی. لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی, جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے. صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں. حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, آواز دی ابا جی سنبھالنا, تم لاش مبارک اٹھا کے رکھی. جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. نہ مانے ہم اپنی اولادوں کے سامنے, پر بڑے پیارے ہوتے ہیں, اتنا مرضی شکوہ کریں. بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری, بڑے پیارے ہوتے ہیں. کیا کریں, بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف صحیح جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے, اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے. میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے. اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے, اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا. پھر جا کے امام علی مقام گرم ریت سے تیمم کرتے ہیں, پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ رجز پڑھتے ہیں, پھر وہ خطبہ دیتے ہیں, پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں, پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں, پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو, گلوں کو, کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ, یہ کوئی معمولی ہے, یہ علی حیدر کا لال ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا, یک بارگی حملہ کرو, یک بارگی. پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے. امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے, مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے. جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے, زخم لے رہے تھے, تو ڈٹنا سکھا رہے تھے, حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے. بات بات پہ کمزور پڑنے والوں, ملت کے جوانوں, ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں, ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے, ابھی تو کئی شمع جلانی ہے, ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ, ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے, ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے, ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے, جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے, ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے, ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی. اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر اور بولے, وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو بڑھنا ہے, آگے سفر کرنا ہے. کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بیماری بھی آ جاتی ہے, تکلیف بھی آ جاتی, آزمائشیں بھی آ جاتی, غریبی بھی آ جاتی, یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں, ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے, اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہو جاتا ہے سارا. زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں. اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں, آپ مخلص ہو جائیں. میرے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کی رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں، اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں، نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی۔ یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، آ سکتی نہیں۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکے۔ ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے، اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگو ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں، ہدف مقرر کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں، آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں، بے معنی بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا۔ ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا۔ یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں۔ ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی۔ یہ ان لوگوں کے ہدف تھے، اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ، اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا۔ ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا آپ بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا آپ بھی وہ کر دیں۔ ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے، ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں۔ آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں،
نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں، 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں، ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا۔ اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں اور مزاج جد و جہد والا بنائیں، جد و جہد والا۔ میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا، اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا، اسی راہ میں اسی جگہ دفن کر دینا، میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں، اسی جگہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، دیکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ کہا کہ اسی رستے میں نا، اسی رستے میں، یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول، لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، پھر جب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں لوگوں، ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، قبیلوں کو، بستیوں کو، برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے، آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے، آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے، خدارا اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے، امام حسین نے تلوار لی، میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے، دین کی اقدار بچائی ہیں۔